اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ تو سورہ یوسف ہم پڑھ رہے تھے۔ سورہ یوسف کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا عام الحزن، غم کے سال، جو 10واں سال تھا اس میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 شدید دلی تکلیفیں پہنچی تھی، چھوٹی موٹی تو پہنچتی رہتی تھی، لیکن ان میں حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، اور ان کو طائف کا سفر جو تھا وہ پیش آیا۔ تو جو کہتے ہیں نا ایکسٹریم پہ جب چیز پہنچ جاتی ہے تو پھر آسانیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو پھر جنوں کی ٹولی نے اسلام قبول کیا۔ پھر جب یہ واپس آئے تو پہلے تو مکہ میں ہی ان کا تبلیغ ہوا کرتی تھی، تو حج کرنے تو لوگ آتے تھے نا، تو مدینہ کے لوگوں نے ان سے رجوع کیا، اور آہستہ 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 جو ہے وہ کھلنے لگ گئے۔ جو گرہیں شدید ہوئی تھیں وہ آہستہ آہستہ ڈھیلی ہونے لگ گئیں، کہ پہلے سال 6 لوگ آئے، پھر 12 آئے، پھر 72 آئے، اور انہوں نے پھر آپ کو جو ہے ہجرت کی دعوت دی، اور اس طرح سے آپ کے لیے ایک راستہ جو تھا وہ کھل گیا۔ تو اس کے علاوہ پھر یہ کہ یہ جو پوری صورت ہے نا، اس میں انسانی جذبات بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں، اور پھر اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ غم پہنچنا، عام لوگوں سے غم پہنچنا تو اور بات ہے، اپنی اولاد سے غم پہنچنا کتنا شدید ہوتا ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس میں سے کچھ سکھایا جا رہا تھا تو کیا تھا کہ یہ سارے لوگ ٹھیک ہے آپ کے عزیز و اقارب ہیں، اولاد نہیں ہے، کہ اولاد جب اٹھ کے اس طرح کا دکھ دیتی ہے تو جس کی کہ بندہ پھر شکایت بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس میں پاکیزگی جو ہے وہ انسان ہر جگہ پہ قائم رکھ سکتا ہے، لیکن پاکیزگی قائم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو وہ نہیں دے سکتا، کریڈٹ نہیں دے سکتا۔ کریڈٹ کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا۔ تو یہاں پہ پھر کہانی تو سب کو پتہ ہی ہے، اس لیے میں اس کہانی کو زیادہ دہراؤں گی نہیں، دہرا بھی دو تو 2 منٹ میں دہرائی جائے گی کہ حضرت یوسف نے خواب دیکھا، اپنے والد کو خواب بتایا، انہوں نے بھائیوں کو بتانے سے منع کیا، بھائی ویسے ہی جیلس تھے، انہوں نے جیلسی میں ان کو کنویں میں پھینکا، کنویں سے ایک قافلے والوں نے نکال کر ان کو مصر میں بیچ دیا۔ مصر میں ایک بہت بڑے اعلیٰ افسر کے گھر میں ان کی جو تھی تربیت ہوئی، اور پھر جب یہ بڑے ہوئے تو ایک تو کہتے ہیں کہ آدھا حسن حضرت یوسف کو ہی ملا تھا، لیکن ایک حسن جو ہوتا ہے نا پاکیزگی کردار کا بھی ایک حسن ہوتا ہے، کہ جب عورتوں نے ان کو بری نگاہ سے دیکھنا چاہا لیکن ان کے منہ سے کیا نکلا کہ یہ تو فرشتہ ہے۔ بہرحال پھر ان کی وہ تربیت کا ایک حصہ تھا کہ ان کو تنہائی جو ہے وہ ملے، کیونکہ ہر نبی کو جو ہے نا وہ ویسے تو ہر رسول اور نبی نے بکریاں چرائی ہیں، تو یہاں پہ بکریاں چرانے کا ایسا موقع تو نہیں تھا، لیکن ان کو جیل میں وہ تنہائی کا جو ہے وہ موقع دیا گیا۔ اس میں روحانی تربیت ہوتی ہوگی، کیونکہ بکریاں چرانے میں بھی کہتے ہیں کہ روحانی تربیت ہوتی ہے، فزیکل کے ساتھ روحانی تربیت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے چرائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چرائیں، اور وہ بھی چرایا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ بھی چرایا کرتے تھے، تو بکریاں چرانا تربیت کا حصہ ہے۔ تو ان کے لیے پھر تربیت کا حصہ جو تھا وہ ان کا جیل میں قیام تھا۔ پھر وہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمت و برکت کی، جیسے کہ ان کے والد نے کہا تھا کہ باتوں کی تہہ تک تجھے پہنچنا سکھائے گا۔ حضرت یعقوب نے ان کا خواب سن کے کہا تھا نا، تو وہی پھر چیز ان کو عطا ہوئی کہ یہ پھر باتوں کی تہہ تک بھی پہنچتے اور خوابوں کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے۔ 2 لوگوں نے تعبیر پوچھی، دونوں کی تعبیر درست ثابت ہوئی، اور پھر ان کو امید ہوئی کہ وہ جیل سے نکل جائیں گے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل میں رکھنا تھا وہ جیل میں ہی رہے، یہاں تک کہ بادشاہ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ پھر ان سے پوچھی گئی، انہوں نے جب صحیح تعبیر بتائی
تو ان کو جو ہے بادشاہ نے اپنی محفل میں بلایا، لیکن انہوں نے انکار کیا کہ میرے اوپر سے جب تک الزام نہیں ہٹے گا تو میں نہیں جاؤں گا۔ جب تحقیقات ہوئیں تو پتہ لگا کہ اس سارے معاملے میں ان کا کوئی جو تھا حصہ نہیں تھا۔ اس پر جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ تحقیقات اس لیے کروائی تھی کہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی، اور جو خیانت کرتا ہے وہ پھر کامیاب نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ کہہ کے کہ میں نے خیانت نہیں کی، ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کہ خائنین جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ان کی چالیں کامیاب نہیں ہوتے۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی ان ربی غفور رحیم، کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میرے اندر بھی برائی دینے والا نفس موجود ہے، اور میں بھی اس کے شکنجے میں پھنس سکتا تھا، لیکن میرے رب نے مجھے اس سے جو ہے وہ بچایا۔ تو 3 طرح کے نفس کا ذکر آتا ہے۔ نفس امارہ، تو نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، پھر نفس لوامہ جس کو آپ وہ ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ جو ہے نا آپ کی برائی پر اندر سے ضمیر آپ کو جو ہے لان تان کرتا ہے۔ جب آپ پھر ضمیر کی آواز سن کر اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں تو آپ خود بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر آپ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اس میں پھر کہا ہے کہ یا ایو، میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف نے اس سے گفتگو کی، اب حضرت یوسف پھر آ گئے نا، جب ان کے اوپر سے بہتان ہٹ گیا تو پھر وہ بادشاہ کے پاس آئے، بادشاہ نے ان سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ حضرت علی نے منع کیا تھا کہ کوئی ذمہ داری لیا نہ کرو، مل جائے تو اس کو اچھی طرح سے پرفارم کرو، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اپنے آس پاس دیکھیں کہ اگر یہی منصب، یہی ذمہ داری غیر اہل کو مل گئی تو بربادی ہو جائے گی۔ اس لیے اب اتنے سخت سال آنے والے تھے اور حضرت یوسف کو پتہ تھا کہ میں ان کو مینج کر لوں گا، تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ میرے سپرد کیجیے تاکہ میں اس قحط کے سالوں میں کوئی بچنے کا انتظام کر سکوں، کیونکہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور اس کے بعد جو ہوں علم والا بھی ہوں۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ قدردانی کرتا ہے، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ یوسف کے بھائی مصر آئے۔ اب یہ ہے کہ وہی 7 سال جو تھے وہ خوب انہوں نے کاشت کی، اور یہ پھر بالوں سے نہیں نکالتے تھے کیونکہ گھن لگ جاتا ہے نا۔ اب میں نے اس میں ہی پڑھا تھا تو مجھے پتہ لگا کہ اگر اس کے اندر رہے تو اناج کو گھن نہیں لگتا، تو انہوں نے پھر 7 سال بڑے بڑے گودام بنائے اور اس میں جو ہے وہ غلہ جمع کیا۔ اس کے بعد 7 سال جب قحط کے آئے ہیں تو اب مصر کے لوگ، پورے ایریا میں قحط تھا، پھر لوگوں کو پتہ لگتا کہ مصر میں غلہ مل جاتا ہے تو پھر لوگ دور دور سے غلہ لینے کے لیے آیا کرتے تھے، تو ان کے بھائی جو تھے وہ بھی پھر غلہ لینے کے لیے آئے۔ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 12 سال کے تھے، اب وہ جوان ہو گئے تھے تو ویسے ہی شکل و صورت میں فرق پڑ جاتا ہے، اور پھر سٹیٹس دیکھیں، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ جس بچے کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا وہ اب بادشاہ سلامت یا بادشاہ کا نائب بن کے بیٹھا ہوا ہوگا، اس لیے وہ نہیں پہچانے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔
اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پلٹے۔ اب ان کا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ غلہ ختم ہو تو پھر ان کے پاس نیا غلہ خریدنے کے لیے پیسے ہی نہ ہوں، تو میں ان کو یہ رقم واپس کر دیتا ہوں کہ جب ان کا غلہ ختم ہو تو پھر یہ دوبارہ آئیں، اور پھر ساتھ تاکید کر دی کہ اگلے دفعہ بھائی کو بھی لانا۔ اس دفعہ تو دے دیا ہوگا نا، انہوں نے کہا ہوگا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور بھائی ان کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پہ ہے، تو شرط لگائی کہ اگلی دفعہ بھائی کو لاؤ گے تو غلہ ملے گا، ورنہ تمہیں بھی کوئی غلہ نہیں ملے گا۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، یعنی مجھے تم پہ اعتماد نہیں ہے، اگر میں کروں گا بھی تو اللہ پر اعتماد کروں گا، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک بارے شتر یعنی اونٹ بھر غلہ اور زیادہ بھی لے آئیں گے۔ اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے وعدہ نہ کرو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ، یعنی سب کے سب ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ جب انہوں نے اسے اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں میں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو بچا نہیں سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ اب کیوں منع کیا انہوں نے کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا؟ آپ کو پہلے بتایا تھا برکتوں والی سرزمین ہے نا، اور پھر نبیوں کی اولاد تھے، لمبے چوڑے خوبصورت، اور جتھے کا جتھا 11 لوگ جب ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو دیکھنے والے ایک تو نظر لگے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ پھر غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ جتھے کا جتھا آ کے کہیں کوئی فساد نہ کرے۔ اس لیے باپ نے کہا کہ الگ الگ دروازوں سے جانا کہ تم نظر نہ لگے اور تم کسی مشکل میں مبتلا نہ ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس نے اپنی سی تدبیر کر لی، لیکن جو ہونا ہوتا ہے وہ تو تقدیر میں ہوتا ہے، لیکن تدبیر سے منع نہیں کیا، تدبیر کرنی ہوتی ہے، فیصلہ پھر تقدیر پہ چھوڑنا ہوتا ہے۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ دربار میں حاضر ہوئے تو ان کے رویے سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ جو ہے اچھا سلوک نہیں کرے اپنے بھائی سے، تو انہوں نے پھر یہ تدبیر کی کہ کھانا لگوایا 2 لوگوں کا، تو وہ تو 10 تھے نا، تو سارے جوڑا جوڑا ہو کے بیٹھ گئے، تو ان کا جو بھائی تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو انہوں نے پھر
اس کو اپنے پاس بلا لیا اور پھر چپکے سے بتایا کہ میں تیرا بھائی ہوں، اور اب جو ہے اب تمہارے غم کے دن ختم ہو گئے اور تم پرواہ نہ کرو جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں۔ جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور ان کے جمعدار یعنی جو ان کا ذمہ دار تھا اس نے کہا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارش اتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم، تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دن یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ اب یہ ہے کہ حضرت یوسف بھائی کو روکنا چاہتے تھے، کوئی تدبیر نہیں تھی روکنے کی سوائے اس کے کہ چوری کا الزام لگایا جائے۔ تو پھر یہ جو تھا ایک ڈرامہ کیا گیا اور ان کے سامان سے جو تھا وہ پیالہ نکالا گیا اور ان سے ہی کہلوایا گیا۔ ان کو تو پتہ تھا نا ہمارے ہاں کیا دستور ہے، تو ان سے ہی کہلوایا گیا کہ تمہارے ہاں چوروں کو کیا سزا دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے خود کہا کہ چور کو جو ہے ہم پھر غلام بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ تدبیر اللہ نے ان کو سکھائی تھی، اور ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ بعض اوقات ہم علم کے زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا میں بھی مختلف لوگوں کا علم جو ہے وہ دوسرے کے علم سے زیادہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اچھا جی، ان بھائیوں نے کہا، یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے کہ جو الزام تم مجھ پر لگا رہے ہو اس کی حقیقت۔ اچھا، اب ضروری ہے کہ اگر کسی کے سامان میں سے کوئی چیز نکل آئے تو وہ چور ہی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی نے دشمنی سے رکھی ہو سکتا ہے کہ تولتے تولتے جو ہے کرندے کے ہاتھ سے جو ہے وہ چیز وہاں پہ رہ گئی ہو، لیکن انہوں نے تو جو ہے نا مہر ثبت کر دی کہ ہاں یہ اس کا بھائی چور تھا، یہ بھی چور ہے، بجائے اس کے کہ ریزسٹ کرتے یا اس کے حق میں کھڑے ہو کے کچھ بولتے۔ انہوں نے کہا، اے سردار ذی اقتدار، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا، پناہ بخدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے
جس کے ساتھ ہم آئے ہیں ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ تو ایک بھائی نے کہا کہ میں تو اپنے باپ کو فیس نہیں کر سکتا، اب یا تو باپ مجھے پیغام دے کر بلائے تو یا پھر اللہ تعالیٰ ہی کوئی صورت نکالے کہ میں اپنے باپ کو فیس کر سکوں۔ اب وہ گئے اور ساری کہانی سنائی۔ اب باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا۔ پہلے بھائی کو کنویں میں پھینکنا سہل تھا اور ایک اب چوری کی بات کو بھی جو ہے تمہارے لیے سہل بنا دیا۔ اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملا لائے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف۔ کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہائے بنیامین یا ہائے یہودا، لیکن دل سے کیا نکلی؟ ہائے یوسف، کہ ابھی تک اس کا صدمہ کم نہیں ہوا۔ وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ کیونکہ یہ رسول تھے نا، نبی تھے نا، تو باقی بیٹے تو نبی نہیں تھے، تو اس لیے کہا کہ جیسے میں اللہ کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے، اب یہ تیسری دفعہ جا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے عرض کیا اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، یعنی ہمارے پاس غلے کی پوری قیمت نہیں ہے، جو تھوڑے بہت قیمت ہم لے کے آئے اس کو قبول کر کے ہمیں پورا غلہ دیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر خیرات لینا جو تھا وہ منع ہے، ٹھیک ہے نا، اور تب منع نہیں ہوگا نبیوں کے اوپر جو انہوں نے پھر خیرات مانگی ہے، صدقہ مانگا۔ جیسے لاتے تھے اس وقت کیا چیز ہوتی تھی وہ؟ ان کے پتہ نہیں کوئی کچھ اون ہوتی ہوگی، کوئی کھالیں ہوتی ہوں گی، کچھ اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہوں گی، یا ہاں بارٹر ہوگا، یا ہو سکتا ہے کوئی کسی طرح کے کوائنز بھی بنا لیے ہوں، لیکن زیادہ تر بارٹر کا ہی ذہن میں تصور آتا ہے۔ پیچھے آیا بھی ہے نا کہ جو مال تم لائے ہو اس میں، ہاں آیا نا پیچھے آیا کہ جو مال تو وہ مال میں پھر یہ ہاں بارٹر کا ہی ذہن میں تصور آتا ہے۔ یہ سن کر اچھا اب وہ خیرات مانگنے پر جو ہیں وہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ خیرات مانگ لیں۔ یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ اچھا وہ بار بار ان کو الزام نہیں دیں گے، بار بار کہیں گے کہ تم نادان تھے، تم بیوقوف تھے۔ تو وہ چونک کر بولے ہاں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے، یعنی اب نتیجہ دیکھ لیا کہ ہماری جیلسی اور ہماری سازشیں کچھ کام نہ آئیں اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ پہنچا دیا جس سے ہم ڈرتے تھے۔ اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یہ ایک جگہ اور ہم نے پڑھا اور سنا ہے بچپن سے، کہاں پہ پڑھا اور سنا ہے؟ جب حضور پاک مکہ سے جانے، بالکل بالکل، جب مکہ فتح ہو گیا نا تو سارے مکہ کے لوگ سامنے کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے کیا سلوک کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے
نیک بھائی کے نیک بیٹے ہیں تو ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہم سے اچھا سلوک کریں گے. اس پر پھر انہوں نے کہا کہ لا، میں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، کہ آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. جاؤ میرا یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. اب اتنا تو پتہ لگ گیا کہ انتہائی قسم پرسی کی زندگی وہ گزار رہے ہیں. تو پھر انہوں نے اپنا کرتا دیا کہ جب آپ اس کو ان کے منہ پہ ڈالو گے تو ان کی بینائی جو ہے وہ واپس آ جائے گی. تو اس پر میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ شاید پسینہ، تو پسینے سے جو ہے نا اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ پسینے کو آنکھوں میں ڈالا جائے تو شاید بینائی ٹھیک ہو جاتی ہے. اس طرح کی ایک میں نے تحقیق کے بارے میں پڑھا تھا. جی ہاں، یہ تو معجزہ ہے، لیکن وہ پھر معجزوں سے ہی بعض اوقات کوئی نکل آتی ہے، صورت نکل آتی ہے. اچھا جی، اب کتنی قمیضیں ہیں اس کہانی میں؟ 3. ایک حضرت یوسف کی قمیض جس پہ خون لگا ہوا تھا، دوسری قمیض جو اس نے پھاڑ دی تھی، اور یہ اب تیسری قمیض. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، فلسطین میں ہے کنعان، میں یوسف کی خوشبو محسوس کروں. دیکھیے 40 سال خوشبو محسوس نہیں ہوئی، لیکن اب جب حالات درست ہونے والے تھے تو ان کو جو ہے وہ یوسف کی خوشبو محسوس ہونے لگی. تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبر میں پڑے ہوئے ہیں. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا، اب کون آیا تھا؟ وہی سب سے بڑا جو بھائی تھا نا. وہ قافلہ تو آہستہ آہستہ چلتا ہے نا، تو کہنے لگا میں اپنے باپ کو خوشخبری سناؤں گا. تو وہ پھر یہ لے کے آیا سب سے پہلے. تو اس نے یوسف کا قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یکایک اس کی بینائی عود کر آئی. تب اس نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یعنی فوری طور پہ نہیں وہ معاف کر سکے، اتنا ان کو اپنے بچوں پہ غصہ گلا تھا کہ کہنے لگے کہ ہاں میں کروں گا، لیکن ابھی میں فوری طور پہ نہیں کر سکتا. تو وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے، اب یوسف نے کہا تھا نا اپنے گھر والوں کو لے کے آنا، تو پھر جب یہ پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے آئے باہر، ٹھیک ہے، اور پھر اپنی سواری میں ان کو بٹھایا اور ان کو لے کے شہر میں گئے اور کہا کہ تم اچھے رہو گے. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. تو اب دوسری بات ہمیں کیا پتہ لگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ سجدہ منع ہے غیر اللہ کو، لیکن اس وقت سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی. ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے سجدہ تعظیمی کی. تو 2 چیزیں جو ان میں تھیں وہ ہم میں نہیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو خیرات لینا منع ہے، اور دوسرا یہ کہ سجدہ تعظیمی نہیں. یوسف نے کہا، ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو کہ میں نے پہلے دیکھا تھا. میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا. حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے، اس کے لیے لفظ ہے لطیف. جیسے میں پھر اس کی مثال ایسے دیتی ہوں، اب یہ جو ہے سیکنڈ کی سوئی ٹک 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 کرتی جا رہی ہے نا. اب ذرا غور کریں گے تو منٹ کی سوئی بھی آپ کو ہلتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن ان ٹک ٹک کی باندھ کے بیٹھے رہیں آپ کو گھنٹے کی سوئی جو ہے نا ہلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. تو اسی طرح غیر محسوس لیکن گھنٹے کے بعد وہ سوئی آگے پہنچ چکی ہوگی نا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ غیر محسوس تدبیروں سے اپنا
جو ہوتا ہے مشن تو اللہ کا نہیں کہہ سکتے ہم، کہ جو اللہ تعالیٰ کام کرنا چاہتا ہے اس کو پھر وہ کر دیتا ہے. اور پھر اس میں یہ ہے، آپ دیکھیں کوئی نیگیٹو نہیں ہے کہ ہاں قید خانے میں مجھے بڑی تکلیف ہوئی، بلکہ کیا کہا کہ شکر ہے میں قید خانے سے نکلا، اور پھر یہ کہ میں اتنا عرصہ آپ کی جدائی میں بے قرار رہا. نہیں، پازیٹیوٹی ہے کہ شکر ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے مل گئے. پھر یہ نہیں کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، نہیں، وہ شیطان نے ان کو بہکا کے ظلم کروایا. تو یہی پازیٹیوٹی جو ہے نا ہمارے لیے بھی ہونی چاہیے کہ ہم بھی اگر کسی غم و اندوہ سے نکل آتے ہیں تو شکر کریں کہ شکر ہے کہ یہ مصیبت مجھ سے ٹل گئی. اور تو ہم نہیں کرتے، ہم تو اس میں ہی ڈوبے چلے جاتے ہیں، اپنے آپ پہ وہ وقت امپوز کرتے ہیں. آپ اس اذیت کے لمحے میں ری لیو کرتے ہیں. مطلب پریکٹیکلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ پریکٹیکلی اس لمحے کو اپنے اوپر طاری کر کے اس اذیت سے خود گزرتے ہیں اور اس کو شاید انجوائے کرتے ہیں یا کچھ، انلیس کہ اپنے آپ کو وہ کر رہے ہوتے ہیں. گلٹ نہیں، مطلب گلٹ نہیں، غم کو اپنے اوپر طاری کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس کے لیے پھر آپ کو اس چیز کو پہچان کر اپنے آپ کو اس میں سے نکالنا ہے. میں پریکٹیکلی بتا رہی ہوں، میں اس سے گزری ہوئی ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پھر میں نے ریئلائز کیا کہ میں خود ان لمحوں کو اپنے اوپر طاری کرتی ہوں اور میں اس اذیت کو دوبارہ محسوس کرتی ہوں. پھر جب مجھے احساس ہوا پھر میں نے اپنے آپ کو اس میں سے نکالا. تو یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو نکالنا پڑتا ہے، آپ کو کوئی اور نہیں نکال سکتا، کوئی نہیں نکال سکتا، آپ خود نکالتے ہو اپنے آپ کو. تو وہ جو ہیں برائی کو وہ یاد نہیں کر رہے، بلکہ وہ برائی کے گزرنے کے بعد شکر ادا کر رہے ہیں کہ میں اس میں سے نکل آیا. اب وہ دعا کر رہے ہیں، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھایا. زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت پہ میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین سے ملا. آپ دیکھیں یہ کہ نبیوں کی دعاؤں میں ہوگا کہ یا اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ ملا، اور یہ بہترین دعا ہے جس کو ہمیں ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین. اب یہاں پہ جو ہے نا وہ قصہ ختم ہو گیا. اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے یہاں پہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں. یعنی لوگ یہ مانیں گے نہیں کہ یہ خبریں آپ کو وحی کے ذریعے سے جو ہے وہ پتہ لگ رہی ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں. اب یہ بیماری ہمارے ہاں ہے کہ نہیں ہے؟ بیسیکلی ہم اللہ کو مانتے ہیں نا، لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہماری کوئی سہیلی کہتی ہے ادھر جا کے دعا مانگ کے آؤ، تو ہم ادھر دعا مانگنے چلے جاتے ہیں. پھر ہمیں کوئی سہیلی کہتی ہے وہ فلانے پیر صاحب کے پاس ہو کے آؤ، تو ہم چل پڑتے ہیں. یعنی اگر ہم اللہ کو ہی مانتے ہو تو ہم کیوں جائیں دعا مانگنے کے لیے، ادھر کیوں جائیں یا ہم پیر صاحب کے پاس کیوں جائیں؟ تو ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان جگہوں پر بھی جانا شروع کر دیتے ہیں. اور آخر کار کیا ہوتا ہے پھر؟ کیا ہوتا ہے پھر آخر کار؟ شیک میں پڑ جاتے ہیں آپ کے. نہیں، آخر کار جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر اسی اللہ کے پاس لوٹ آتے ہیں. آخر کار پھر اسی اللہ کے پاس لوٹ آتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ کا اس پہ ناراضگی بھی ہے کہ کبھی کبھی تو وہ لوگ مڑتے بھی نہیں ہیں، واپس بھی نہیں آتے، اسی میں پڑے رہتے ہیں. اسی میں پڑے رہتے ہیں، بالکل. کیا یہ مطمئن ہیں؟ اچھا یہاں پہ میں نے کچھ تشریح کرنی تھی. ہاں، زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ہم نہیں کرتے ایسے. یعنی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو قرآن کہتا ہے کہ قرآن نور ہے،
جن چیزوں کو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں. ہاں بھائی بارش ہو گئی, ہاں بھائی آندھی آ گئی, ہاں بھائی دن ہو گیا, ہاں بھائی گرمی آ گئی, تو ہم خدا کی قدرت کو اس میں نہیں ڈھونڈتے. تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ معجزہ نہیں ہے, یہ معجزہ نہیں ہے, یہ معجزہ نہیں ہے. تو پھر ہمیں جو ہے نا وہ معجزے نظر آتے ہیں. ورنہ جب ہم قرآن نہیں پڑھتے نا تو ہاں بھائی ٹیکن فار گرانٹیڈ, ہاں یہ تو ایسے ہوتا ہی ہے. چلیں جی, کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی, اور اللہ پاک ہے, شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے, اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ اب یہ کس سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قریش مکہ سے بھی کہہ رہے ہیں اور ہم سب سے بھی کہہ رہے ہیں. پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا, یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا. کیا جھوٹ بولا گیا تھا؟ کہ عذاب آئے گا. تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے, جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں, اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں, بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے, اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب سورہ رعد آ گئی. رعد کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو. اب اس میں اللہ تعالیٰ بیان کریں گے کہ بجلی کی کڑک جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور سورہ یوسف کی آخری آیت کی یہ تفصیل ہے کہ میری نشانیوں پر سے گزرتے ہیں اور ان پر غور نہیں کرتے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الف لام میم را, یہ کتاب الہی کی آیات ہیں, اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے, مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے. اب یہ آ گئی قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں. کیا ہمیں کہیں ستون نظر آتے ہیں جنہوں نے آسمان کو تھاما ہوا ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ستون ہیں لیکن ایسے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے, اور دوسرا یہ ہے کہ بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو تھاما ہوا ہے. تو ستون کون سے ہیں؟ ستون جو ہے نا وہ ہے کشش ثقل, گریوٹی نے جو ہے آسمان کو تھاما ہوا ہے اور وہ ہمیں نظر نہیں آتا. یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں, اس کے دونوں معنی ہیں کہ ستون ہے جو تمہیں نظر نہیں آتے یعنی گریوٹی, اور پھر دوسرا یہ کہ ستون ہے ہی نہیں, اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو ہے وہ تھاما ہوا ہے. پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا. سائنس اتنی ترقی کیوں کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کچھ اصولوں کا پابند بنایا ہوا ہے. انسان جب ان اصولوں کو سمجھ لیتا ہے تو ان میں تھوڑا سا رد و بدل کر کے اس کو اپنے مطابق مولڈ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو ہے کچھ اصولوں کا پابند بنایا ہے.
اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے. جیسے کہ انسان کی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، اسی طرح جو ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے. پودوں کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے جانوروں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر پہاڑوں کی بھی ایک عمر ہے، اس کے بعد جو ہے پھر یہ کائنات کی بھی ایک عمر ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر یہ کائنات بھی نہ رہے گی. تو اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے. وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے. اب دیکھیں نشانیاں، معجزے، نشانیاں نہیں کہنا چاہیے بلکہ معجزے دیکھتے جائیں. وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں. اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی ان پر رات طاری کرتا ہے. ان ساری چیزوں میں بڑے معجزے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہوئے ہیں. انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکیلے ہیں اور کچھ دورے. ایک ہوتا ہے نا کھجور کا درخت جو نیچے سے ایک ہوتا ہے اور پھر وہ دو کر کے، اور کچھ جو ہوتا ہے وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. اور میں نے سنا ہے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، کہ دونوں کا جو پھل ہوتا ہے نا وہ مختلف ہوتا ہے. ان کا آغاز ایک ہے، لیکن جب یہ دو شاخوں میں بڑھ جاتے ہیں کھجور کے درخت تو دونوں کا پھل جو ہوتا ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے. اور آپ اس کو یقین ایسے کر سکتے ہیں کہ ایک ہی آم کا درخت ہوتا ہے تو جو سورج کی طرف ہوتا ہے پھل وہ اور طرح کا ہوتا ہے، جو سائے میں ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے. سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں یعنی کہ معجزے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں. یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، یعنی ہر وقت کیا کہتے رہتے ہیں، عذاب لاؤ، عذاب لاؤ، قیامت لاؤ، عذاب لاؤ. حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. یعنی بیک وقت اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے اور بیک وقت وہ سزا دینے والا بھی ہے. یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، یعنی کہ کوئی معجزہ کیوں نہ آیا. تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے. اب حاملہ سے مراد آپ صرف عورتیں نہ لیں، بکری ہو گئی، گائے ہو گئی، اونٹنی ہو گئی، پھر شیرنی ہو گئی. ہر حاملہ کے پیٹ سے وہ واقف ہے کہ اس کے اندر کیا پل رہا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے. ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے. وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے. وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے. تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہے. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے لگائے ہوئے ہیں جو ہماری نگرانی بھی کرتے ہیں اور ہمارے جو اعمال ہیں ان کو بھی لکھتے رہتے ہیں. اس کا تو ہمیں پتہ ہے نا، یہ لکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے موت کا فرشتہ کہتے ہیں اس وقت تک ہماری حفاظت کرتا ہے جب تک کہ ہماری موت کا وقت نہیں آتا.
پھر جب ہماری موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ہماری حفاظت سے ہٹ کے ہمیں پیش کر دیتا ہے اپنے کرندوں کے آگے، یعنی جو ان کے مددگار ہوتے ہیں کہ اس کی جان نکالو۔ اس کے علاوہ پھر فرشتے، ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا تیل کا چھینٹا اڑا آنکھ بچ گئی، بال آ کے لگا آنکھ بچ گئی، اس لیے کہ آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے مقرر ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا، بچہ جا کے 40 دن کا بچہ تھا ادھر گر گیا، باقی سارے مر گئے، اس لیے کہ اس کو اللہ نے بچانا تھا۔ تو فرشتے جو ہیں وہ ہماری حفاظت پر لگے ہوئے ہیں اس وقت تک کے لیے جب تک کہ ہماری موت کا وقت یا نقصان کا وقت نہیں آتا۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں فرشتے۔ فجر کے وقت ڈیوٹی بدلتی ہے، اس وقت دونوں فرشتے موجود ہوتے ہیں جنہوں نے رات کی ڈیوٹی دی ہوتی ہے اور پھر جنہوں نے دن کی ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، سب مل کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر جب رات والی ڈیوٹی والے اوپر چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے عشاء کے نہیں عصر کے وقت تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم آئے ہیں تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح پھر دن کی ڈیوٹی ختم کر کے عصر کے وقت دونوں فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ پھر دن کی ڈیوٹی والے جب اوپر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو کہتے ہیں کہ ہم جب گئے تھے تب وہ فجر پڑھ رہے تھے، جب ہم آئے تو وہ عصر پڑھ رہے تھے، یعنی وہ نماز میں ہی اپنا ٹائم جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ تو تدبیر تو کر ہی رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ ہمیں بتایا کہ کائنات کی تدبیر جو ہے اس کے فرشتے کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کل کہا تھا کہ طائف میں پہاڑوں کے جو مقرر ہے فرشتہ، اس نے حضور سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں پہاڑوں کو جو ہے وہ آپ ساتھ ملا دوں کہ یہ کچھ لے جائیں، تو آپ نے پھر منع کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ آیت دوبارہ آ گئی، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ یعنی اگر کسی پر انعامات ہیں تو وہ قوم جب برائی میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انعامات ان سے چھین لیتے ہیں، اور اسی طرح کوئی اگر برائی میں مبتلا ہے تو جب ان کی سزا اس وقت ختم ہوگی جب کہ وہ اپنی برائیوں سے توبہ کریں گے۔ اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں کہ کہیں یہ بجلی گر کے ہمارا نقصان نہ کر دے، اور امید ہوتی ہے کہ یہ بارش لے کے آئے گی، ہماری فصلیں اچھی ہوں گی۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے، اور جو ہے بادلوں کی گرج وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ اب یہ ہے کہ توحید کی دعوت صرف اسی کو پکارنا برحق ہے، نہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اسے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً اور کرہن سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ کل میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی جس میں یہ تھا کہ مرنے کے بعد باڈی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس میں پھر انہوں نے جو جلانے کا ہے نا عمل، اس میں بتایا کہ سب سے پہلے جب جلایا جاتا ہے تو جو باڈی کا پانی ہوتا ہے وہ ایویپوریٹ کے اس کو روکا نہیں جا سکتا، وہ جو ہے وہ فضا میں چلا ہی جاتا ہے،
اس کے بعد پھر باڈی میں سے کاربن اور نائٹروجن اور آکسیجن جو ہے وہ ساری فضا میں چلی جاتی ہیں. آخر میں پھر وہ سخت قسم کی ہڈیاں رہ جاتی ہیں جو آخر کار پھر وہ کائنات کا حصہ بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے ہم سے ہی آکسیجن فضا میں آئی, کچھ عرصہ وہ اس فضا میں رہے گی, پھر وہ ہواؤں کے ساتھ وہ پھیلے گی. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری باڈی جو ہے نا وہ پھر ایٹم بن جاتی ہے, اور ایٹم بن کے وہ پھر بکھر جاتی ہے, اور وہ پھر کہاں پہ ابزارب ہوتی ہے. مثلا جو واٹر ویپر ہے وہ پھر بارش کی شکل میں نیچے آئے گا, وہ پھر پلانٹس میں جائے گا, پلانٹ سے وہ پھل نکلیں گے, وہ پھل جو ہے انسان کھائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے, تو اس کا یہی تشریح کی جاتی ہے کہ مٹی سے چیزیں نکلتی ہیں جو ہم کھاتے ہیں, اور مادہ تولید جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے, اور اس سے جو بچے ہیں وہ پھر جنم پاتے ہیں. اب یہ ہے ہماری باڈی کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں ہمارا کنٹرول نہیں ہے, اپنے سانس پہ کنٹرول نہیں ہے, اپنے بلڈ پریشر پہ کنٹرول نہیں ہے, اپنا جو ہے وہ مطلب ہمارے جو سسٹمز ہیں اس پہ تمہارا کنٹرول نہیں ہے نا. ہمارا کنٹرول کدھر ہے؟ اتنا سا ادھر کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے آگے جھک جائیں یا سرکشی کریں. اور جب کہ ہمارے جسم کا ہر ایٹم کیا کر رہا ہے؟ کائنات کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے. تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں اور ہم بھی کائنات کا ایک حصہ بن جائیں, بجائے اس کے کہ جب ہم کائنات کے اپوزٹ چلیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم نقصان پائیں گے. پوری یونیورس کے اگینسٹ ہم جاتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, کیونکہ پوری یونیورس جو ہے ہمارے اپنے ایٹم سمیت وہ کر رہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اسے کروا رہا ہے. تو یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً سجدہ کر رہی ہے, اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں. ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ سجدہ آگے جی سجدہ آگے. اچھا سجدہ, اچھا ملنے دیکھنا, یہ آیت سجدہ ہے. ہاں جی وہ اوپر تھا, ادھر نہیں تھا. چل کر یہ ہے زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اچھا یہاں پہ ہے نا سجدہ, تو کر لیں آپ. ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ. پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے سب پر غالب. یعنی شرک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. مکہ والے بھی جب پوچھا جاتا تھا کہ زمین و آسمان کس نے بنائے, موت و زندگی کون دیتا ہے, بارش کون برساتا ہے, تو کیا کہتے تھے؟ اللہ. ٹھیک ہے نا. لیکن پھر وہ اپنی مرادیں پانے کے لیے شرک کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے تھے. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے, اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے, اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. اب یہاں پہ بارش سے آپ سمجھے کہ اسلام کی بارش ہے. اب اسلام کی جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوا؟ ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق اس سے جو ہے فائدہ اٹھاتا ہے. کوئی جو ہے وہ اس کا جب انکار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ہلکا کر دیتا ہے. اور کچھ لوگ جو اس کو قبول کرتے ہیں تو وہ وزنی ہو جاتے ہیں, اور جو وزنی ہو جاتے ہیں وہ پھر نیچے ہو جاتے ہیں, اور جو ہلکے ہو جاتے ہیں وہ خاک کی طرح اوپر تیرنے لگ جاتے ہیں. اور جب سیلاب آتا ہے تو آپ کو کتنا زیادہ یہ
پتے اور ٹہنیاں اور گندگی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن فائنلی کیا ہوتا ہے کہ پانی اس گندگی کو جو ہے وہ اچھال کے باہر پھینکتا ہے جا کے وہ سوکھ سڑ کے اور پھر ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو پانی ہوتا ہے وہ آرام سے فائدہ دیتا ہے اور وہ زمین میں جذب ہوتا ہے اور فائدہ دیتا ہے. اصول یہ ہے کہ وہ چیز باقی رہے گی جو نظام کو فائدہ دے گی، اور جو نظام کو فائدہ نہیں دے گی وہ چیز جو ہے وہ پھر ضائع ہو جائے گی. اور اسی طرح پھر پیور دھاتیں حاصل کرنے کے لیے پگھلایا جاتا ہے، تو جو ہوتا ہے جو سونے کا جو ٹیمپریچر ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس تک امپیورٹیز نہیں پہنچ سکتی. تو جب سونا پگھلایا جاتا ہے تو ساری امپیورٹیز جل کے ضائع ہو جاتی ہیں اور پھر سونا جو ہوتا ہے وہ پیور ہو جاتا ہے، جو کہ فائدہ مند ہے. تو اسی طرح کسی بھی معاشرے میں جو بری چیزیں ہیں ان کا زور شور بہت زیادہ ہوتا ہے. اب یہ کہ ہمیں بھی جو بزنس والے لوگ ہیں نا، جو صحیح طرح سے بزنس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھے لوگ بہت زیادہ ہیں، برے لوگ کم ہیں. لیکن اچھے لوگ جو ہیں وہ خاموشی سے عمل کرتے ہیں، ان کا کوئی نام ہی نہیں لیتا، اور وہ جو ہے وہ نظام کو چلائے جا رہے ہیں. اور جو برے لوگ ہیں وہ اچھالے جاتے ہیں، ان کا نام جو ہے نا وہ بہت زیادہ پھر نمایاں ہوتا ہے. یہ میں کسی بزنس مین کی بات کر رہی ہوں کہ ان کا اتنا جو 70 سال کے بزنس کا تجربہ یہ تھا کہ عام طور پہ لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا، وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہوتے ہیں. بات کس کی جاتی ہے؟ اس نے مجھے بڑا نقصان دیا، اس نے مجھے یہ کر دیا، اور جس نے فائدہ دیا ہوتا ہے اس کا ذکر کبھی نہیں کوئی کرتا. ہم اپنی زندگی میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا. مثلا جو ہماری کام والی ہوتی ہے بالفرض، ہم جو اچھیاں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، لیکن جو ہمیں تکلیف، دیکھو اس نے وہاں صفائی نہیں کی اور اس نے یہ نہیں کیا، بڑا تنگ کیا. تو ہم نیگیٹیوٹی کو بہت اچھالتے ہیں، پازیٹیوٹی کو ہم جو ہے وہ چھپائے رکھتے ہیں. اچھا جی، جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر ساری زمین کی دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا. تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ یا اللہ آسان حساب لینا، یا اللہ بغیر حساب کے جنت میں پہنچا دینا. اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں. ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. کون سا عہد؟ وعدہ الست. اور اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. مضبوط باندھنا کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ حقوق العباد، صلہ رحمی وہ کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا ہمیں دعا مانگنی چاہیے، کہ حضور نے کہا کہ آسان حساب، کہ جس سے حساب لیا گیا نا وہ تو بس پھر مصیبت میں پڑ گیا. تو آسان حساب کیا ہے کہ ہاں وہ ہمارا نامہ اعمال پکڑیں گے، یوں کریں گے، جاؤ. اور جس نے کتاب کھول لی یہ کیا ہے، پھر تو وہ پھنس ہی گیا. تو آسان حساب یہ کہ درگزر سے کام جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے لے. اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں. صبر سے مراد ایک تو ہو گیا نا جو ناگوار حالات ہیں اس میں وہ واویلا نہیں مچاتے، اور پھر ثابت قدمی بھی ہے کہ جس عقیدے کو انہوں نے قبول کیا اس پر وہ قائم رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں. نماز کیا ہو گیا؟ حقوق اللہ. اور رزق میں سے خرچ کرنا کیا ہو گیا؟ حقوق العباد. اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں.
آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہیں ہوں گی، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا۔ اسلام پر عمل کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے، لیکن تم ثابت قدم رہے، اس کی بدولت آج تم اس جنت کے مستحق ہو۔ بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ دینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کے لیے ابدی قیام گاہیں ہوں گی، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے شاید 100 جو ہیں وہ درجے ہیں۔ اچھا، اب ہر خاندان کا ہر فرد ہر ایک درجے میں تو نہیں جائے گا، کوئی 5 نمبر کی جنت میں ہوگا، کوئی 50 نمبر کی جنت میں ہوگا، کوئی 90 نمبر کی جنت میں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو رشتے بنائے تھے وہ رشتے وہاں بھی قائم رہیں۔ تو 90 والے بندے کو جب اپنا کوئی آس پاس نظر نہیں آئے گا تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں ملال ہو کہ میرا اپنا تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن جنت میں وہ بندہ اور 90 درجے کی جنت میں اور وہ ناخوش ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی خوشی کے لیے جو نیچے درجے کی جنتوں میں اس کے گھر والے ہوں گے نا، چاہے اس کی اولاد میں سے یا اس کے آباء و اجداد میں سے یا اس کی بیویوں میں سے، اس کی خوشی کے لیے ان کے درجے بڑھا کر اوپر تک لے جائیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے اچھا تمہاری بیوی 50 نمبر پر نا تم وہاں پہ چلے جاؤ، ایسے نہیں ہوگا۔ بیوی کو 50 سے اٹھا کر 90 پر لایا جائے گا۔ تو اتنی جو ہے نا خوشخبری والی آیت ہے، لیکن ساتھ ایک شرط ہے کہ وہ جنتی ہوں، چاہے وہ 1 نمبر کی جنت میں ہوں۔ جہنمیوں کے لیے نہیں ہے یہ وعدہ، جنہوں نے منیمم مارکس لیے ہوں، جنت کے لیے کوالیفائی کیا ہو، تو ان کے درجے جو ہیں اعلیٰ درجے کی جنت والے کی خوشی کے لیے بڑھا دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ جنتوں میں اکٹھا کرے۔ اور یہ کافی جگہ پہ آئی ہے آیت، صرف اس جگہ پہ نہیں ہے۔ یہ والی جو مطلب مفہوم میں کہہ رہی ہوں، الفاظ میں جو ہے وہ کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے، میں بتاتی ہوں، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، یہاں تک ہے کہ ان کے جو صالح اولادیں یا آباء و اجداد ہوں گے یا ان کی بیویاں ہوں گی وہ بھی ان کو ملا دی جائیں گی، اور فرشتے ان کو جو ہے وہ ویلکم کہیں گے، اور کتنا اچھا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو اس کے برعکس زندگی گزارا تھا اس کا پھر جو ہے انجام وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ بھی برعکس ہونا چاہیے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی کہ کوئی معجزہ کیوں نہ اتارا گیا۔ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ یہ بہترین سے بہترین آیات میں سے ایک آیت ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اطمینان کو اپنے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا ہوا ہے. اور ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کو بھی ذکر کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نماز کو بھی ذکر کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تسبیحات کو بھی ذکر کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاملات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھی ذکر کہتے ہیں کہ آپ کسی سے لین دین کر رہے ہیں تو اس وقت آپ اللہ کے ڈر سے معاملہ کریں, کسی کے اوپر زیادتی نہ کریں, اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذکر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اطمینان کو اپنی یاد کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا ہوا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں, تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے, اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں. ان سے کہو وہی میرا رب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے. اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے, یا زمین شک ہو جاتی, یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے. اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے, بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں, اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے, ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے, یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے, مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. اچھا جی, وہ مطالبے کر رہے ہیں نا معجزوں کے, تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے قوموں نے کیا معجزے دیکھ کر ایمان لائے تھے؟ کیا اونٹنی کو دیکھ کے ایمان لائے تھے؟ کیا فرعون والے جو ہیں موسیٰ کے معجزے دیکھ کے ایمان لائے تھے؟ کیا کہا تھا؟ جادو ہے, نظر بندی ہے. اسی طرح اگر اس قرآن کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوبدے دکھا دیتے کہ قرآن کو اٹھاتے اور پہاڑ یوں چلنے لگ جاتا, پھر قرآن کو یوں اشارہ کرتے تو سونے کا بن جاتا, تو کیا وہ لوگ ایمان لاتے؟ پھر بھی نہ لاتے. تو حالانکہ سارا کچھ اللہ کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی معجزہ آ جاتا ہے نا, تو پھر وہ قوم زندہ رہنے کا حق کھو بیٹھتی ہے, پھر ہلاکت اس کے لیے مقدر ہو جاتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ جب معجزہ آتا ہے نا, مثلا فرعون نے دیکھا کہ ایسا جو ہے وہ سانپ بن رہا ہے, جادوگروں نے ثابت بھی کر دیا کہ یہ جادو نہیں ہے, لیکن وہ اس پہ ایمان نہیں لایا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا. سوالے کی اونٹنی کو دیکھ کر بھی لوگ جو تھے وہ نہیں مانے, پھر اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ان کو. تو معجزہ دیکھنے کے بعد کوئی قوم پھر زندہ نہیں رہتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ ان کے اوپر کوئی معجزہ نہیں آیا اور انہیں زندگی کی مہلت ملتی رہی. پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے, کیا اس کو نہیں پتا کہ کون سا پولیٹیشین جو ہے وہ کتنی رشوت لے رہا ہے, یا کون سا ڈاکٹر جو اپنی ڈیوٹی ٹھیک طرح سے نہیں دے رہا, یا کون سا ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کو صحیح دوائی نہیں دے رہا کہ وہ زیادہ دیر تک اس کو اپنے پیچھے جو ہے وہ لگائے رکھے. تو جو ایک ایک کی کمائی پر نظر رکھتا ہے, اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں. اے نبی, یعنی سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو اگر واقعی وہ خدا ہے, اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہے. کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا, یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے, ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں.
اب یہ کہ چور اپنی محفل میں بیٹھ کے کیا کرتے ہوں گے؟ بڑائیاں کرتے ہیں اپنی. اب بڑائیاں کرتے ہیں نا. ڈاکو کیا کہتے ہوں گے؟ تو یہ خوشنما نہیں بنا دی گئی ان کی بنائیاں ان کے لیے. پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو. خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال. یہ انجام ہے متقی لوگوں کا, اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں, اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں, لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے. اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے. تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں, ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا, اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ خود لا دکھاتا. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. الکتاب اسی کے پاس ہے. اب یہ ہے کہ ایک اعتراض تھا کہ ہماری جیسا تو انسان ہے, شادیاں کرتا ہے, بیوی بچے ہیں, کاروبار کرتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس کی نفی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ جتنے بھی رسول آتے ہیں وہ انسان ہی ہوتے ہیں, بیوی بچوں والے ہی ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ پھر اہل کتاب کا یہ تھا کہ ہماری کتابوں میں یہ چیز کیوں حرام ہے اور اب کیوں حلال ہو گئی ہے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ الکتاب اللہ کے ہاتھ میں, اور جس کو چاہے وہ قائم رکھے اور جس کو چاہے وہ مٹا دے, کیونکہ کتاب اس کے ہاتھ میں نا. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ ہم دعا کریں کہ یا اللہ اگر تو نے میری تقدیر میں کوئی بری بات لکھی ہوئی ہے تو یا اللہ تو نے لکھی ہے نا, اس کو تو مٹا کے ہمارے لیے اچھائی لکھ دے. یا اللہ اگر ہماری اولادوں کے حق میں تو نے کچھ برا لکھا ہے تو اس برائی کو تو بھلائی میں بدل دے. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ الکتاب اس کے ہاتھ میں ہے, اور اس نے بے شک ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری تقدیر لکھ دی تھی, لیکن ہماری آہوزاری, ہماری دعائیں, ہمارا رونا دھونا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس چیز کو بدل دیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں, بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں. یعنی کہ کفر کی سرزمین پہلے بہت پھیلی ہوئی تھی نا, اور اب اس پھیلی ہوئی زمین کو اسلام جو ہے وہ تنگ کرتا چلا آ رہا ہے. کفر کی زمین سکڑتی جا رہی ہے اور اسلام کی زمین جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. اللہ حکومت کر رہا ہے, کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے, اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں, مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے, اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے. یہ منکرین کہتے ہیں تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو. کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے, پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہو. الحمدللہ. اب سورہ ابراہیم. الف لام را
کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. یہ بڑی لمبی اذان ہے، میرا خیال ہم پڑھتے رہتے ہیں. جمعہ ہے نا، کوئی اور اذان ہم پوری سن لیں گے. قرآن میں ظلمات جو ہے نا وہ اس کے اگینسٹ آتا ہے، وحدانیت کے اگینسٹ آتا ہے. اور وحدانیت کیا ہے؟ وہ نور ہے. اور جو ظلمات ہیں وہ کئی طرح کے ہیں. اس میں شرک آتا ہے، اس میں تعصب آتا ہے، اس میں جہالت آتی ہے، اس میں جو ہے آباء و اجداد کی تقلید آ جاتی ہے. تو جو اندھیرے ہیں، ظلمات کیا ہوتے ہیں؟ اندھیرے. اور کتنے بھی اندھیرے ہوں، مثلا رات ہے، اوپر سے بادل کا اندھیرا ہے، اور اوپر سے جو ہے مختلف اندھیرے ہیں. ایک آپ دیا سلائی جلائیں گے تو سارے اندھیرے جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے. اسی طرح ایک قرآن جو ہے ہر طرح کے اندھیروں کو، تکبر، سرکشی، اور پھر جو ہے حسد، ہر طرح کے اندھیروں کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے. تو یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو تاریکیوں، ظلمات ہمیشہ جمع میں آتا ہے، اور جو نور ہے وہ ہمیشہ واحد آتا ہے، سنگولر آتا ہے. تو وہ نور کی طرف لے کے آئے اللہ تعالیٰ کے. اس کو میں اردو میں ہی پڑھتی ہوں. الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے. اور سخت تباکن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے. یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اب دو رویے آگے نا ان کے مشرکین مکہ کے، کہ وہ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تعصب میں مبتلا ہیں. دوسرا وہ دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہیں اور آخرت کو اگنور کر رہے ہیں. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ بالادست اور حکیم ہے. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں. نشانیوں سے مراد معجزوں کے ساتھ. اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. یعنی کہ آپ کے اوپر جو حالات و واقعات آ رہے ہیں نا، ایسے ہی حالات و واقعات جو ہیں حضرت موسیٰ کے اوپر بھی آئے تھے، اور حضرت موسیٰ بھی اپنی قوم کو جو ہے وہ پرانی امتوں کی کہانیاں سنا کر نصیحت کرتے تھے، اور آپ بھی ان کو انہی کے ذریعے سے نصیحت کرتے ہیں. تو معجزہ کس کو نظر آتا ہے؟ معجزہ ایمان والوں کو نظر آتا ہے. جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کو کوئی معجزہ نظر ہی نہیں آتا. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ کے احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. کس کی طرف سے تھی؟ رب کی طرف سے تھی. اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. یہ بھی ایسی اچھی آیت ہے کہ اس کو کہتے ہیں نا سنہرے حروف میں لکھ کے اپنے گھروں میں سجانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر شکر کرو گے تم، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا،
ولا ان کفر تم، اور اگر تم نے میری ناشکری کی تو پھر یہ نہیں کہا کہ تم سے نعمتیں چھینوں گا، بلکہ کہا کہ میرا عذاب بہت دردناک ہے، تمہیں پھر ناشکری کی وجہ سے عذاب علیم میں مبتلا کروں گا۔ ایک تو یہ ہم اس کو اپنی زندگیوں پر بھی ہے اپلائی کریں اس کو کہ ہم شکر کا رویہ اختیار کریں۔ دوسرا جو ہے یہ مکہ والوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں میں نے ایک نعمت بھیجی ہے کہ تم میں سے ایک رسول اٹھایا، اس کو میں نے تحفہ دیا تمہارے لیے تمہاری اپنی زبان میں، اگر تم شکر کرو گے یعنی اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرو گے تو تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش ہوگی، لیکن جب تم نے اس کی ناشکری کی، اس کی ناقدری کی، اس کا انکار کیا تو پھر تمہیں عذاب علیم میں مبتلا کروں گا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ کہ موسیٰ نے کہا کہ اگر تم سب کافر ہو جاؤ اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ تو یہی بات جو تھی وہ پھر حضرت موسیٰ نے بھی کہی تھی، اور اسی طرح کی ایک حدیث کا مفہوم بھی کچھ ایسا ہے کہ اگر کوئی ساری زمین کے جو ہے انسان اور جن مل کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے لگیں تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگیں تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی کہ وہ خود سے خود تعریف والا ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور اس کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں 6 یا 7 قوموں کے حالات بتائے ہیں، اور کچھ قوموں کے حالات ہمیں ان کے روئنز کو دیکھ کے پتہ لگ جاتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے روئنز ہیں جن کا نام و نشان تک مٹ گیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کی تعداد کو جاننے والا ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں یعنی معجزے لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کر دے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ قوموں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نواز لیتا ہے۔ جیسے سورہ کہف کے آخر میں نا کہ میں بھی ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، مگر تم میں اور مجھ میں فرق کیا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ تو رسول بھی عام انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جب چن لیتا ہے تو پھر وہ خاص ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں یعنی کہ کوئی معجزہ دکھا دیں، سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ یعنی کہ ایک طرح سے جو ہے مشرکین مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم ہمیں اذیتیں دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو ہم ان اذیتوں سے نکال ہی لے گا، لیکن تمہیں ان کی سزا ضرور بھگتنی پڑے گی۔ آخر منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے ضرور نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور اس کے بعد ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا۔
کچلو ہوتا ہے زخموں سے جو رطوبت نکلتی ہے نا وہ ان کو پینے کو دیا جائے گا، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا۔ اتنی اذیتوں میں مبتلا ہوگا کہ وہ چاہے گا کہ میں مر جاؤں تاکہ یہ اذیتیں ختم ہوں، لیکن موت تو اس کو نہیں آئے گی کیونکہ موت کو تو اللہ تعالیٰ نے ذبح کر دیا ہوگا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ اب یہ ابو جہل نے بھی تو یہ کہا تھا نا کعبہ کا پردہ پکڑ کے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، تو پھر یہ فیصلہ جب آیا تو پھر وہ سزا کے مستحق ہو گئے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ پھل بھی نہ پا سکیں گے۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ نیک کام ضرور کرتا ہے، لیکن نیک اعمال کی قبولیت جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، تو بغیر ایمان کے ان کے اعمال راکھ کے پہاڑ کی طرح ہوں گے کہ راکھ کے اوپر جب ہوا چلتی ہے تو پھر وہ بکھر جاتی ہے، اسی طرح ان کے اعمال جو ہیں وہ بھی بکھر جائیں گے۔ یہ پرلے درجے کی گم گشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے، کرتا رہا ہے کہ ایک قوم کو مٹا کر دوسری قوم کو مٹا کر دوسری قوم، لیکن یہاں پہ قوم کا لفظ نہیں آیا یا لوگوں کا لفظ نہیں آیا، یہاں پہ خلق کا لفظ آیا ہے، اور خلق سے مراد ہے کہ کوئی اور مخلوق لے آئے، کہ انسانوں کی مخلوق کو مٹا کر کوئی اور مخلوق جو ہے وہ لے آئے۔ قرآن کے الفاظ ہیں یاتی بخلق جدید، کوئی نئی مخلوق لے آئے۔ ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے، اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے، اب تو یکساں ہے، خواہ ہم جزا فضا کرنے یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو پھر وہ بڑے بنے ہوئے کیا کہیں گے کہ اگر ہمیں کوئی راستہ ملتا بچنے کا تو ہم تمہیں بھی وہاں پہ لے جاتے، لیکن اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اب چاہے تو ہم روت ہو کے اس کو برداشت کریں یا خاموشی کے ساتھ ہمیں اس کو برداشت کرنا ہی ہے۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، یعنی دھوکے کا وعدہ وہ کرتا ہے۔ اب یہ جو ہے نا بات، یہ غور کرنے کی، میرا تم پر کوئی زور تو نہ تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ میں ہاتھ پکڑ کر تمہیں نہیں لے جا سکتا تھا، میں نے تمہیں ایک راستہ دکھایا، تمہیں وہ راستہ بڑا اچھا لگا اور تم خود دوڑ کر اس پر چلنے لگ گئے۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، یعنی نہ آج میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ اب خیر اب ایسے کلٹس ہیں جو باقاعدہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن جنرلی ہم لوگ شیطان کی پوجا ایسے تو نہیں کرتے کہ اس کی نماز پڑھ رہے ہیں، یا پھر اس کی پوجا کیسے ہو گئی کہ جب ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں تو ہم کس کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں؟ شیطان کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔
کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اب کلمہ طیبہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں، بیسیکلی کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کوئی بھی اچھی بات، لیکن یہاں پہ خاص طور پر لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ایک ایسا ہے جس کے اوپر تمام کائنات کی بنیاد ہے، اور یہ اتنا مضبوط کلمہ ہے جس کو اگر درخت سے آپ مثال دیں تو اس کی جڑ زمین میں گہری گئی ہوئی ہے، پاتال تک گئی ہوئی ہے، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ درخت جو ہے وہ پھلوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہر آن جو ہے وہ اپنے پھل دے رہا ہے، یعنی کہ اس کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ ہر لمحے تمہاری زندگیوں میں پہنچ رہی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو زندگی میں آزمائشیں تو آئیں گی، وہ اس لیے آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا امتحان لینا ہے، لیکن اس کی زندگی میں جو ہے وہ ایک پائیداری ہوگی۔ اگر وہ غریب بھی ہوگا تو اس کی زندگی میں برکتیں ہوں گی، اس کی زندگیوں میں اگر آزمائشیں بھی آئیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا صبر دے گا کہ احسن طریقے سے، جیسا کہ حضرت یعقوب نے کہا تھا صبر جمیل، کہ اپنے غم کو وہ صرف اپنے اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتے تھے، دنیا میں وہ واویلا نہیں کرتے تھے۔ تو اسی طرح جو آزمائشیں اس بندے پر آئیں گی ان کو وہ اپنے اللہ سے شیئر کرے گا، اور اپنے وقت کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ اس کو ان آزمائشوں سے نکالے گا، اور پھر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پھلوں کی بارش ہوتی رہے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ دولت ہی ہو، اس کے گھر میں جو ہے 20 گاڑیاں کھڑی ہوں یا اس کے 50 محل ہوں، لیکن اس کی زندگی میں چونکہ قناعت ہوتی ہے تو قناعت کے ساتھ جو ہے وہ گھروں میں سکون آیا کرتا ہے، تو سکون کی دولت سے مالا مال ہوگا، اور جب بھی اس کو ضرورت ہوگی، جینوئن جو ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو غیب سے پورا کر دے گا، اور حیران ہوگا کہ یہ کیسے ہو گیا، میرے میں تو سکت نہیں تھی یہ کام کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی برکت سے اس کے تمام کام جو ہیں وہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر کلمہ خبیثہ کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کے علاوہ جو بھی کلمہ ہے، جو عقیدہ ہے، جو خیال ہے، جو رسم و رواج ہیں، اس کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کلمہ خبیثہ سے تشبیہ دیتے ہیں کہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ اب یہ کہ ویڈز وغیرہ اگاتے ہیں نا، بارش ہوتی ہے تو ویڈز بھی اگاتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، ان کو اکھاڑ کے تو پھینک دیتے ہیں، اور وہ آسانی سے اکھڑ بھی آتے ہیں۔ عام طور پر ویڈز جو ہوتے ہیں وہ آسانی سے اکھڑ آتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کفر و شرک کا درخت لگا ہوا تھا مکہ میں تو اس میں کوئی استحکام نہیں تھا، وہ قائم اس لیے تھا کہ ابھی تک اس کو کوئی اکھاڑنے والا نہیں آیا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اکھاڑنے والا پھینک دیا تو وہ کلمہ خبیثہ کا جو درخت تھا وہ اکھاڑ پھینکا گیا، اور پھر جو ہے کلمہ طیبہ وہاں پہ قائم و دائم ہو گیا، اور ابھی تک ہے، اور غالباً قیامت تک رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ اب ایک مزدور جو سارا دن مزدوری کرتا ہے تو رات کو اس کو ہوش نہیں ہوتی کہ وہ فٹ پاتھ کے اوپر پڑا ہوا ہے یا وہ اس کے نیچے چٹائی بچھی ہوئی ہے، کیسی گہری نیند جو ہے وہ سوئے گا۔ لیکن جو دنیا کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور دنیا کو نقصان پہنچانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ خود امیر بن جائیں، تو ان کو کیا ہوتا ہے وہ نیند کی گولیاں بھی کھا لیں اور مخملین بستروں پہ بھی سو جائیں، تو کیا شکایت ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ تو ان کی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے جو ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور جو ایمان کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے ان کی زندگیوں میں پھر برکت بھی نہیں ہوتی۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا،
کہ اللہ تعالیٰ نے تو رسول بھیجا، کتاب بھیجی، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخی میں ہے۔ اب یہ صرف حضور کی ہی مثال نہیں ہے، ہر قوم میں جب رسول آتا ہے وہ سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، اور قوم جو ہے جب اپنا راستہ نہیں بدلتی تو پھر ان کا انجام جو ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اب یہ ہے براہ راست خطاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹری مجھ سے اور آپ سب سے کہہ رہے ہیں، میرے بندے جو ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ہم سے کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھائے ہیں کہ یہ معجزے نہیں ہیں، یہ معجزے دیکھ کر بھی تم میری طرف نہیں آتے۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم کا قصہ قریش مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ تم کیا کہتے ہو اپنے آپ کو کہ ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ میری اولاد کو بتوں کی گندگی سے بچا، تو تم نے تو خود بت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں لا کے رکھتی ہیں، اور تم اپنے آپ کو ابراہیم سے ریلیٹ کرتے ہو۔ تو انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ جو میرے طریقے پر چلے گا وہ میرا ہے، اور جو میرے طریقے پر نہیں چلے گا تو اچھا۔ اب یہاں پہ بڑی پیاری بات جو ہے جیسے حضرت عیسیٰ نے بھی کہی تھی نا، تو یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے تو سزا دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے انڈائریکٹلی ان کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ مغفرت مانگ رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ بے شک تو ان کو سزا دینے پر قادر ہے، پر اللہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ ورنہ اون کیا نا جن لوگوں کو، تو ان کے لیے تو اچھی بات کی جو ہے وہ بشارت دی، اور برے لوگوں کو نہیں کہا کہ وہ تو جہنم میں جائیں گے، بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، یا اللہ تو ان کو بھی معاف کر دینا۔ پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں۔ کن کو بتایا جا رہا ہے؟ کہ تمہارے باپ نے تو کہا تھا کہ یہ لوگ نماز قائم کریں گے یہاں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے۔ وہاں پہ پھل کہاں سے آنے تھے؟ لیکن وہاں پہ دنیا کے ایسے پھل آتے ہیں کہ ہم نے کبھی دیکھے سنے ہی نہیں ہوتے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔
اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ اب یہ ہے ایک معیار پیش کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ خانہ کعبہ بنانے کا مقصد کیا تھا اور تم نے اس کو کیا بنا دیا ہے۔ اب یہ ظالم لوگ یعنی اس معیار کو دیکھ کے بھی اب یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو۔ اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں، دل اڑے جاتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جب کہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف صاف جواب دے دیا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے اور جو عقل رکھنے والے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔